والی چیز نکاح سے بہتر کچھ نہیں۔ دو اجنبی گھروں کے درمیان رشتے اگر روپے پیسے کی بنیاد پر ہو تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی اور دنیاوی مفاد کی بنیاد پر رشتہ انسان قائم کرتا ہے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نکاح کے ذریعے سے دو اجنبی گھروں کے درمیان جو الفت محبت قائم ہوتی ہے اس کے اندر دوام ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، اور وہ رشتہ کافی حد تک آگے بڑھتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے ارشادات ہیں، مگر ہماری عملی زندگی کیا ہے؟ شادی کے بعد۔ اب تو شادی کے بعد کی بات الگ ہے، وہ تو برات نکاح کے وقت ہی سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد بھی کچھ شروع ہوتا ہے، صبح رخصتی کے وقت شروع ہوتا ہے جھگڑا۔ یہاں تک میرے پاس کئی شادیوں کی خبر ہے، رات کو 10 بجے نکاح ہو رہا ہے تو صبح فجر بعد پولیس دوارا جو طلاق لینے کی نوبت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو شادی کے اعتبار سے ادا کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ باپ اپنے بیٹے کو دولت کا خزانہ سمجھتا ہے کہ بس شادی کریں گے دولت آئے گی ہمارے پاس۔ زندگی میں کبھی جو خواہش اس نے کی تھی نا اور وہ خواہش پوری نہیں ہوئی تھی، باپ منتظر ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کے وقت وہ خواہش ضرور پوری کر لیں گے۔ زندگی بھر ترستا تھا کہ موٹر سائیکل پہ چڑھیں گے، توفیق نہیں ہوئی تو بیٹا کی شادی میں ضرور موٹر سائیکل کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ہم نکاح کو محبت بھرے پیغام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہی ہمارا عمل ہے؟ کیا یہی ہماری عملی زندگی ہے جس سے ہم نکاح کو الفت و محبت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہوں گا کہ یہ بات میں دہرانا نہیں چاہتا کہ جہیز لینا حرام ہے یا کیا ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر فرد جانتا ہے مسلمانوں کا کہ جہیز کی کیا حیثیت ہے، کس حد تک کیا اس کا حکم ہے۔ اب یہ کوئی ڈیفینیشن کی بات نہیں، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن آپ اس کا سائڈ ایفیکٹ سنیں، اس کا سائڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ آپ کا ڈیمانڈ ہے، لڑکی والا بغیر مطالبے کا آپ کو 50 سے 60 ہزار روپے دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ ساری چیزیں اغوا کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور لڑکی والا کی حیثیت بتا چکا ہوتا نا کہ اتنی ہماری حیثیت ہے، 60 ہزار 50 ہزار، یا کھانے کے اور بھی کوئی سامان خریدا، پیسہ حرام کا تھا، کھانا خریدا تو اسی حرام کے پیسے سے، بیٹی کے لیے کپڑا خریدا تو اسی حرام کے پیسے سے، اور ہونے والی بہو کے لیے اگر زیور لے کر گیا تو اسی حرام کے پیسے سے۔ جیسی کمائی ہوتی ہے نا، جیسی خوراک ہوتی ہے ویسی برکتیں بھی آتی ہیں اس انسان کے اندر۔ ہم سوچیں ہمارے دوست احباب سے بکرا خریدا اسی حرام کے پیسے کا، دوستوں کو بھی کھلایا تو حرام کے پیسے کو کھلا دیا، بھائیوں کو کھلایا تو حرام کے پیسے کو کھلا دیا، اور اگر اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے زیور زیورات یا کپڑا جو بھی خریدا سب حرام کے پیسے سے خرید کر نیچے سے اوپر تک بنا دیا، کیا اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے؟ اور اگر اور زیادہ من چلا انسان ہے تو پھر تھوڑا سوچے گا کہ بھئی شادی ہو رہی ہے، کوئی غم کا موقع تو ہے نہیں، ماتم تو ہے نہیں، شادی ہے نا، شادی کا معنی ہوتا ہے کچھ چیز۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آرکیسٹرا بھی ہونا چاہیے، اب آرکیسٹرا باندھ لیا، پٹاخہ باندھ لیا، اب جتنے لوگ آرکیسٹرا کو دیکھے سب کا گناہ اس کے اوپر پہلے، جس نے آرکیسٹرا باندھا تھا، اور اس کے بعد ان کو تو گناہ ہوگا نہیں، مثال کے طور پر کہ اس کو 10 گناہ ہوا آرکیسٹرا باندھنے کا، دیکھا 100 آدمیوں نے تو 100 کو 10 گناہ ہوا، اب آپ جوڑیں کتنے گناہ ہو گئے؟ ان سبوں کا جو 10 گناہ ہوا تھا نا، سب کو جوڑ کر کے اس کے نام اعمال میں شامل کیا جائے گا۔ ایک انسان شادی کرتا ہے، تھوڑی سی اپنی خواہش کو داخل کیا اس کے اندر، حرام طور پہ مال بھی گھر کے اندر لایا، اسی حرام پیسے سے کھانا خرید کر کھلایا، یا جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، پھر آرکیسٹرا کا اہتمام کیا، دوسرا حرام کام کر دیا، اس پہ جتنے لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ اس کے اندر شرکت کی، وہ سب کا گناہ اس کے اوپر گیا، پٹاخوں پہ خرچ کیا وہ ہوا، اور پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ شادی سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر نکاح برکت کے اعتبار سے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، کہ تم میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں بوجھ کم ہوتا ہے، لڑکے کے اوپر بھی لڑکی کے اوپر بھی۔ آج ہم بولتے ہیں کہ ہم شادی میں دب گئے، ہم کرتے ہیں کہ شادی میں دبے نہیں، ہم نے خود سے اپنے آپ کو دبانے کی کوشش کیا۔ شادی سنت رسول ہے نا، کارڈ پہ آپ لکھاتے ہیں شادی خانہ آبادی عقد مصدون، گھروں پہ لکھاتے ہیں شادی خانہ آبادی عقد مصدون، کہ جب یہ ہمارے وہاں عقد مصدون ہے تو وہ اس کو اسی درجہ میں ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری شادیاں مہنگی سے مہنگی تک کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نام و نمود کے پیچھے جا رہے ہیں،
دکھاوا کر رہے ہیں، کچھ نام اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بنیاد پر کوئی آتا ہے تو کہتا ہے بھی غم تو نہیں ہے، بیٹا کے سرات کرنے جا رہے ہیں کہ شادی کرنے جا رہے ہیں، آرکیسٹرا بانگ بہت چڑھاتا ہے ہم کو، ہم آرکیسٹرا باندھتے ہیں، یہ ہمارا الگ گناہ ہوتا ہے کم سے کم۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، براتیوں کے اتنا ہم لوگوں نے اتنی لمبی قطاریں کھڑا کر دی براتیوں کی، اب 200 250 تک براتی، 400 تک براتیوں کا اہتمام انسان کرتا ہے۔ قطعی طور پہ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری روش نہ سنت رسول سے ملتی ہے، نہ اس کا ثبوت سنت رسول میں ہے، نہ نبی پاک نے جتنا نکاح فرمایا اتنے براتیوں کا اہتمام کیا۔ ہمیں شادی اگر واقعتاً رسول اللہ کی سنت سمجھ کے ہم کر رہے ہیں تو قطعی طور پہ ہماری شادی رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ایسا کریں گے تو ہمارا پیسہ بھی بچے گا۔ آج 150-200 براتی لے جانا ہوگا تو پھر آپ کو کم سے کم جو ہے 25 گاڑیوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ میں کم ہی بول رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ گاڑیاں چاہیے۔ جب میں بچپنے میں تھا نا تو بیل گاڑی چلتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے سب بیل گاڑیوں پہ جاتے تھے۔ اس کے بعد ٹریکٹر کا زمانہ آیا تو اس ٹریکٹر پہ وہ لوگ جانے لگے۔ پھر 407 کا زمانہ آیا تو بچے سب 407 پہ بھر کے جانے لگا۔ کیا ہے، اسکارپیو ہے یا پھر بولرو ہے یا پھر اس سے بھی کوئی اور دوسری گاڑی ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بولروں میں پیچھے نہیں بیٹھنا چاہتے، سب چاہتے ہیں آگے بیٹھیں گے۔ 200 براتیوں کو لے جانے کے لیے کیا 20 گاڑیاں کافی ہو سکتی ہیں؟ 5 سے 7 آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے گاڑی پر۔ اب سوچیں، ہم مختصر براتی لے جاتے، خاص لوگوں کو لے کر جاتے، گاڑیوں پہ جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، ہر گاڑی پر ہماری برات میں اگر 200-250 براتی ہوتے ہیں، ہم 100 براتیوں کا اہتمام کرتے، 100 براتیوں کا ہمارا خرچ بھی بچتا اور گاڑیوں کا کرایہ بھی بچتا، اس کو سمٹ لیتے۔ نہیں دیجیے آپ کسی مسجد مدرسہ میں، نہیں خرچ کیجیے دینی کام پر، تو کم سے کم اپنے ہونے والی بہو کے لیے تو کچھ کر دیجیے، اپنے بیٹے کے لیے تو کچھ کر دیجیے۔ اس حلال پیسے کو روک کر اپنی ذات پہ تو خرچ کیجیے، وہ حلال جگہ پہ خرچ ہوگا، کل قیامت کے دن اس حرام جگہ کے خرچ کرنے کا جواب تو نہیں دینا پڑے گا۔ ہماری یہ فکر نہیں، اور اس میں کوئی ثواب بھی تو نہیں ہے، اس پہ کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ جو دیکھتا ہے نا وہ بھی بات دیکھ کرتا ہے کہ پوچھتے ہوں گے اب جب ان کے اوپر قرض رکھا جا رہا ہوگا وہ تانا لیتا ہے، مزہ لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہماری شادی کیا ہوتی ہے، سنت سے الگ ہوتی ہے آتی۔ اس لیے وہ کون سا گوشہ ہے حیات بشری کا، کرم نہ ہو جس پر رسول عربی کا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز کا دستور عطا فرمایا، ہمیں اسی نہایت پر ہر چیز کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو شادی ایک برکت کی چیز ہے اور اس کے ذریعے سے دو اجنبی گھروں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، ہمیں اسی نہایت پہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عقد ہو گیا، جب عقد ہوا نا تو عورت مرد کے حقوق کے پابند ہو گئی اور مرد عورت کے حقوق کا پابند ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ مرد ہے نا تو ساری حقیقت اسی کے لیے ہے، اب اس کے اوپر کوئی قید و بند نہیں ہے، کوئی لگام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے لیے مردوں پہ ایسی حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہوا کرتے ہیں، ان دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر۔ البتہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ کہ البتہ مردوں کے لیے ان کے اوپر کیا ہے، کچھ درجات ہیں، کچھ بلندی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن عورتوں کے حقوق مردوں پہ بھی ہے۔ اب حق کیا ہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے؟ مرد کے اوپر سب سے پہلا حق عورت کے لیے یہ کہ وہ اس کے لیے کھانے پینے، اس کے رہنے کے لیے جگہ کا انتظام، کس چیز پہ سوئے گی، اس کے بسترے کا انتظام، کھانا کس پہ پکائے گی، اس کے کھانے پینے کے جتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ان ساری چیزوں کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری؟ بھئی مرد کی ذمہ داری ہے، مگر یہ ذمہ داری کس سے پورا کراتا ہے؟ لڑکی کے باپ سے۔ سارا کچھ وہاں سے لے کر کے آؤں مانگتا ہے۔ اب تو لوگوں نے فریج کا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا، کولر کا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب کچھ دن میں یہ بھی کہیں گے کہ ماں بھائی صاحب وہ روم بھی بنوا دیجیے، آپ کی بیٹی آئے گی تو رہے گی کہاں پہ؟ اتنا ہمارا ڈیمانڈ آگے چلا۔ اب یہ ہوگا، دیکھیے گا یہاں تک بات پہنچی بھائی، جب باراتی آپ کو رکھنا ہے نا تو آپ وہاں ابھی آپ ہی انتظام کیجیے۔ یہ سب کچھ میں کہتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہماری تھی ہم نے اس کو کس کے اوپر رکھ دیا؟ لڑکی کے باپ کے اوپر رکھ دیا۔ وہی لڑکی کا باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کی محبت میں وہ سب کچھ اسے دے دے، اس کا احسان ہے، اس کی محبت ہے۔ اگر داماد کو موٹر سائیکل دیتا ہے نا تو اس کا احسان ہے، داماد کو کہنا چاہیے سسر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موٹر سائیکل دیا، کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ آپ کو موٹر سائیکل دے کر آپ پر احسان کر رہا ہے، اور جو جس پہ احسان کرے اس کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
یہ احسان نہیں مانگتا ہے، یہ اپنا حق جتلاتا ہے اسے، اور جتلانے کے